آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کے اس لمحے کی جہاں 313 نے 1000 پر جیت حاصل کی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ یقین، صبر اور توکل کا امتحان تھا، اور ایک فیصلہ جو دنیا کا رخ بدل گیا۔ یہ ہے غزوہ بدر کی کہانی۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ یقین اور توکل کی جیت تھی۔ یہ ہے غزوہ بدر کی کہانی۔ سن 2 ہجری، جگہ بدر کا میدان، ہجرت کے بعد کا ماحول۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو نہ صرف ستایا تھا بلکہ ان کی جائیداد اور مال بھی ضبط کر لیا تھا۔ مدینہ میں مسلمان ابھی مضبوط نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ اسلحہ، زیادہ فوج یا زیادہ ذریعہ نہیں تھا، مگر ایمان مضبوط تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ۔ ایک دن خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ لوٹ رہا ہے۔ اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان ابن حرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا کیونکہ یہ وہ مال تھا جو اصل میں مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، مگر ابو سفیان نے خطرہ محسوس کر لیا۔ اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا، اپنے قافلے کو بچاؤ، قریش کی فوج تیار۔ مکہ سے لگ بھگ 1000 سپاہی نکل پڑے۔ ان کے پاس گھوڑے، اونٹ، اسلحہ اور جنگ کا تجربہ تھا۔ ان کے سردار تھے ابو جہل۔ ان کا مقصد صرف قافلہ بچانا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا تھا۔ مسلم فوج صرف 313، ادھر مسلمان صرف 313 تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اسلحہ بھی کم تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ لفظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو گیا۔ دعا اور توکل۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ چھوٹی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ چادر کندھوں سے گر گئی۔ تب اللہ نے تسلی دی اور قرآن میں وعدہ فرمایا کہ فرشتے مدد کے لیے بھیجے جائیں گے۔ جنگ کی ابتدا 17 رمضان 2 ہجری صبح کا وقت۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ سب سے پہلے مقابلہ ہوا 3 فرد کا۔ مسلم طرف سے آئے حمزہ ابن عبد المطلب، عبیدہ ابن الحارث، اور قریش کے 3 سب سے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ جنگ کا آغاز تھا، اللہ کی مدد۔ پھر پوری جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان کم تھے، حوصلہ بلند تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے مدد کے لیے آئے۔ کئی صحابہ نے کہا کہ انہوں نے سفید لباس والے فرشتے دیکھے۔ آخر کار قریش کی صاف ٹوٹ گئی۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ ان میں سب سے بڑا نام تھا ابو جہل۔ ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بھی اس میدان میں مارا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو مکہ میں مسلمانوں کو ستاتا تھا، آج اس کا تکبر مٹی میں مل گیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، اس نے دکھایا کہ کم تعداد ہونے کے باوجود ایمان جیت سکتا ہے۔ اللہ پر یقین سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ دعا اور توکل کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا رعب عرب میں پھیل گیا۔ مدینہ ایک مضبوط ریاست بننے لگا۔ قرآن کا پیغام۔ سورہ الانفال میں اللہ نے فرمایا، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے۔ یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ جیت اسلحہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ دوستو، غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حالات مشکل ہوں، جب ریسورسز کم ہوں، جب دنیا کے حساب سے جیت ناممکن ہو، تب بھی اگر اللہ پر یقین ہو تو 313 1000 پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ آج بھی ہماری زندگی میں بدر آتا ہے جب ہم اکیلے محسوس کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے، اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں ایمان اور توکل کی مضبوطی عطا کرے، آمین۔